میرے عزیزو، کہو دمشق کے اطراف میں صلیبیوں کی کیا صورتحال ہے؟ امیر فرانس کے بادشاہ لوئی، جرمنی کے بادشاہ کارنٹ اور یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے دمشق کا مظاہرہ کر رکھا ہے، اور دمشق کا وزیر معین الدین دمشق کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کے ساتھ کمال جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کو روکے ہوئے ہے۔ لیکن دمشق کے اندر جو لشکر ہے زیادہ دن تک صلیبیوں کی اس یلغار کو روک نہیں سکے گا، اور پھر جس قدر صلیبیوں کا لشکر اس وقت دمشق کا مظاہرہ کیے ہوئے ہے، اتنا ہی ایک بڑا لشکر دمشق کے نواح میں ہے۔ وہ اس وقت دمشق سے لگ بھگ 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہیں، اور انہوں نے دمشق کے اطراف میں مسلمان علاقوں کے اندر لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے آنے والے اس نقیب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسد الدین شیر کو بول اٹھا تھا، کیا تم صلیبیوں کے اس لشکر تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہو جو اس وقت دمشق کے نواح میں مسلمان علاقوں میں ترکتاز کیے ہوئے ہیں؟ دیکھو، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ وہ نقیب اس پر چھاتی تانے ہوئے بول اٹھا، امیر آپ فکر مند نہ ہوں، ہم ان کے محل وقوع سے پوری طرح باخبر ہو کر آپ کی طرف آئے ہیں۔ جس جگہ آپ اس وقت ہیں اس سے آگے بائیں جانب وہ لشکر اپنے کام میں مصروف ہے۔ لیکن امیر، ایک بات میں کہوں، جو لشکر آپ کے ساتھ ہے اس لشکر کی تعداد اس لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسد الدین شیر کو نے سر کو جھٹک دیا، کہنے لگا، میرے عزیز تم تعداد کو چھوڑو، تم سب کا کام ہے کہ اس لشکر تک ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ تم تھوڑی دیر رکو، میں ذرا اپنے عزیز مجد الدین سے بات کر لوں، اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ پھر اسد الدین شیر کو مجد الدین کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی بتا، اب تیرا کیا خیال ہے؟ مجد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، وہ زیادہ بڑے جرم کا مرتکب ہے جو دمشق کا مظاہرہ کیے ہوئے ہیں، ان سے تو ہم نپٹ لیں گے، لیکن ان سے نپٹنا چاہیے جو مسلمان علاقوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے ان کا رخ کریں، اس کے بعد میرا اندازہ ہے کہ سلطان خود بھی یہاں تک پہنچ جائے گا۔ ویسے بھی ہمارے لیے سلطان کا یہی حکم ہے کہ ہم نے محاصرہ کرنے والے صلیبی لشکر کو اپنے ساتھ الجھانا ہے، اور کسی بھی صورت انہیں اس قابل نہیں رہنے دینا کہ وہ دمشق میں داخل ہو جائیں۔ ان پر آخری ضرب اسی وقت لگائی جائے گی جب سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا۔ بہرحال اس وقت جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لوٹ کھسوٹ کرنے والوں سے فی الفور نپٹنا چاہیے۔ مجد الدین کی اس گفتگو سے اسد الدین شیر کو اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو ابن الدیہ سنو، یہ جو ہمارے نقیب بھائی ہیں ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے لشکر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے طریقہ کار کچھ اس طرح اپناتے ہیں کہ آدھے لشکر کے ساتھ ایک طرف سے تم حملہ آور ہو، اس طرح دشمن کو وہ نقصان پہنچائیں گے کہ وہ دمشق پر حملے کو اپنی سب سے بڑی غلطی تسلیم کرتا ہوا یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانے گا۔ اسد الدین شیر کو جب خاموش ہوا تب مجد الدین بول اٹھا، شیر کو میرے بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، میرے حوالے صرف 2 نقیب کر دو، یہ میری رہنمائی کریں گے اور میں ایک لمبا کعوہ کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے کی طرف جاؤں گا۔ آپ اپنے حصے کے ساتھ لشکر کے ساتھ باقی نقیبیوں کو لے کر دشمن کی پشت پر نمودار ہو کر حملہ کر دیں۔ میرے خیال میں آپ جس وقت دشمن سے ٹکرائیں گے اس وقت یا اس سے تھوڑی دیر بعد میں بھی دشمن پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ انہیں شکست تسلیم کرنے اور بھاگنے کے سوا کوئی اور راستہ دکھائی نہ دے گا۔ اس موقع پر اسد الدین شیر کو نے کچھ سوچا، پھر وہ مجد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن الدیہ، یہ آج زندگی کی جمال کو پرانی شرابوں اور جذبات کی پامالی سے آراستہ کرنے والوں کے خلاف تیرا میرا امتحان ہے۔ یوں جاننا آج خوشبو سلگا کر فضا بعض سے معطر کر کے رخصت ہونے والی روحوں کو پکارنے والوں کے خلاف تیری میری آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے۔ آؤ دونوں بھائی مل کر عہد کریں کہ ان کے چنگھاڑتے طوفان جیسے جذبوں میں طلسم سکوت سے لبریز کر دیں گے۔ ان کے جسم و روح کے ربط میں اداس صبحوں کی دھن
غمگین شاخوں کا دکھ بھر کے رکھ دیں گے، اور ان کی حالت مردہ لمحوں کی ڈھیر روحوں کے سلگتے غموں اور آوارہ بدی کو ترستی خواہشوں سے بھی بدتر بنا کر رہیں گے۔ اسد الدین شیر کوہ جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے مجد الدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے محترم بھائی، جس طرح کی خواہشات کا تم اظہار کر رہے ہو میرے خداوند کو منظور ہوا تو ان کی حالت ہم اس سے بھی بدتر کر دیں گے، اور جو لاہ عمل ہم نے طے کیا ہے اور اس کے مطابق حرکت میں آئیں اور اپنے رد عمل کی ابتدا کریں۔ اس پر شیر کوہ نے اتفاق کیا۔ پھر جو نقیب سامنے کی طرف سے آئے تھے انہیں بھی آپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ سب سے پہلے اپنے آدھے لشکر کے ساتھ مجد الدین حرکت میں آیا اور وہاں سے کوچ کر لیا، اس لیے کہ اس نے لمبا کاوا اور چکر کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے نمودار ہونا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی دشمن کی پشت کی طرف جانے کے لیے باقی ماندہ نقیبیوں کی رہنمائی میں اسد الدین شیر کوہ بھی وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ شیر کوہ نے جب اندازہ لگایا کہ مجد الدین اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے کے حصے کے قریب پہنچ چکا ہوگا تب وہ اچانک دشمن کی پشت کی طرف نمودار ہوا۔ پھر اس نے اور اس کے لشکر نے کچھ اس انداز میں تکبیریں بلند کی جیسے تاریکی اور وحشت بھرے میدانوں میں چیختی چلاتی ہواؤں اور رقص کر خلاؤں تک ایک عجیب و غریب سماع باندھ کر رکھ دیا ہو۔ تکبیروں کی ان آوازوں نے تڑپتے دل کے درد چاروں طرف پھیلا کر رکھ دیے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسد الدین شیر کوہ دشمن کے سیاہ پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح تندخو بگولے سر برہنہ شاخوں سے برگ و باد کی تقدیر میں جدائی پیدا کرتے ہیں، جس طرح دھوئیں کے زرد بادلوں میں سانس کی ڈوریاں منتقع ہونے لگتی ہیں، اور جس طرح موت کی رقصہ انگلیاں کائنات کے اندھیروں کی تہوں سرد خوابوں اور گرم سرابوں تک میں اتر جاتی ہیں۔ اسد الدین شیر کوہ کا یہ حملہ ایسا جان لیوا بے روک تھا کہ دور تک وہ صلیبیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا چلا گیا تھا۔ عین اس لمحہ جب صلیبی جو اپنا کافی نقصان کرانے کے بعد سنبھل رہے تھے اور چاہتے تھے کہ پورے لشکر کو مجتمع کر کے شیر کوہ پر ضرب لگائیں، اچانک کعوہ کاٹتے ہوئے مجد الدین نمودار ہوا۔ اس نے بھی اپنے حملوں کی اس طرح ابتدا کی جس طرح نسلوں اور صدیوں کی آہ بکا کھڑی کرنے کے لیے طلسمی غاروں سے نکل کر کالی راتوں کے جنگجو کسی کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجد الدین نے دشمن کے ہونٹوں کی شبنم کو زخمی نتک، آنکھوں کی جوت کو سپنوں کی آگ، روح کو بے درماں گھاؤ، دل کو نا آشنا خلش، جسم و جاں کو ہجر کی تلخیوں میں تبدیل کر دینے والے لاکھوں طوفانی غموں، خوفناک اندھی قوت اور سمندر کے غسیلے رقص کی طرح چھاننا شروع کر دیا تھا۔ صلیبی اس دو طرفہ حملے سے بوکھلا گئے تھے، شاید اس سے پہلے ان کا ایسے مجاہدوں سے پالا نہیں پڑے تھا جو ہولناک طاقتور موت کو زندگی کے اسرار میں تبدیل کر دیتے ہوں۔ انہوں نے ایسے جنگجو نہ دیکھے تھے جو اوہام کی زنجیروں اور کفر و الہام کے تمدن کو تسلیم دونا ڈھالنے کی خو ڈال دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایسے سرفروش نہ دیکھے تھے جن ننگ و ذلت کی شبستانوں کو خیر و سعادت کے سر چشموں میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہوں۔ شاید وہ ایسی بے لوث سرفشوں کی جنگی مہارت سے آگاہ ہی نہ رکھتے تھے جو صنم خانوں کی خاموشیوں کی عبودیت کے پر اسرار نغموں میں تبدیل کرنے کی ہمت و جرأت و شجاعت رکھتے ہیں۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا دو طرفہ زور لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لشکریوں کے اندر بے دلی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں اس جگہ شکست ہوئی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے دو طرح کے دو رس نتائج ہوں گے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، آنے والی جنگوں میں وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ثانیہ یہ کہ اگر اس جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کا وہ صلیبی لشکر جو کارنر، لوئی اور بالڈون کی سرکردگی میں دمشق شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اس میں بھی بے دلی کے اثرات پیدا ہو جائیں گے اور وہ بھی اس شکست کا سن کر جنگ جاری رکھنے سے کترانے لگیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس صلیبی لشکر کے سالاروں نے اپنے آپ کو
پوری طرح مشتبہ کیا۔ پھر وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر شب کے سناٹوں میں سرا کے اندر رقص کرتی موت کے ہولناک سایوں، کثر ذلت سے اچانک بلاخیز طوفانوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تاریک ہولیوں اور بدی کی تابکاری پھیلاتے ہوئے بے ربط فتنوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ایک دفعہ اپنے لشکر کی پوری ہولناک ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کریں۔ اس کے بعد ان کا ایسا تعاقب کریں گے کہ کہیں ان کے قدم جمنے نہ پائیں گے۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ان کی ذہنی سوچوں کا فطور تھی، اس لیے کہ آندھیوں میں چراغ جلانے والے ان مجاہدوں، وقت کی کرچیوں میں دشمنوں کے ہر آثار کو توڑنے والے ان جانثاروں نے ضرب گاہوں کے ایسے طوفان بہت دیکھ رکھے تھے۔ صلیبیوں کا زوردار حملہ ان کے عزم کو نہ پسپا کر سکا نہ بددل، بلکہ انہوں نے پہلے ہی ان پر حملہ کر کے ان کی دل و جان کی تڑپ سالک کے سفر کی جانسپاری سے بھی جرأت مندی اور حیرت انگیز صورت پیدا کر لی تھی۔ پھر صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے اور ان کی پچھلی طرف سے مسلمان مجاہدین ریزہ ریزہ کر دینے والی برفانی ہواؤں، چہروں کو سلگتی ہوئی آگ میں ڈھال دینے والے خون برساتی گھٹاؤں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس صلیبی لشکر کی حالت سوختہ فکر کی رات میں پیوست ہو کر ہراساں اور شکست کر دینے والے کثرت علام سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ شیر کو اور مجددین کے لشکر کے مقابلے میں صلیبیوں کے لشکر کی تعداد کئی زیادہ تھی، لیکن شیر کو اور مجددین نے اپنی تیز اور جان لیوا حملوں سے انہیں پوری طرح کنگال کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ کچھ دور تک اسد الدین شیر کو اور مجددین نے ان کا خوفناک تعاقب کیا۔ اب صلیبیوں کی حالت یہ تھی کہ دمشق کے نواح میں جس قدر سامان انہوں نے لوٹا تھا وہ تو وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ اپنی ذاتی اشیاء اور قیمتی چیزیں بھی چھوڑ کر ایسے بھاگے تھے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ دمشق کے نواح میں یہ صلیبیوں کی بدترین شکست تھی۔ شیر کو اور مجددین نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ پھر جن بستیوں اور قصبوں کو صلیبیوں نے لوٹا تھا ان کے اندر مال و اموال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ شکست خوردہ لشکر جب دمشق پہنچا تو لوئی کارنر اور بالڈون کو ان کی شکست کا بہت صدمہ ہوا، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ سلطان نور الدین کے جن سالاروں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے انتقام ضرور لیا جائے گا۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی حلب سے اور اس کا بڑا بھائی موصل سے اپنے لشکروں کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ دمشق کا رخ کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ دونوں بھائی موصل میں آگے چلے گئے۔ ادھر فرانس، جرمنی اور یروشلم کے بادشاہوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے جس لشکر کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکست ہوئی، اس کے علاوہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سلطان نور الدین اور اس کا بھائی سیف الدین بھی ان کا رخ کر رہے ہیں، تو ان کے حوصلے خطا ہو گئے، سارے ولولے مردہ لمحوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی اور سیف الدین کا صلیبیوں پر اس قدر خوف، اس قدر وحشت طاری ہوئی کہ لوئی کارنر اور بالڈون نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ فی الفور دمشق کا مظاہرہ ترک کر کے کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہوتے ہی تینوں شہنشاہوں نے فوراً اپنا محاصرہ اٹھا لیا اور یروشلم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ دمشق کا مظاہرہ ترک کر کے صلیبی بھاگ گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان کا بڑا بھائی سیف الدین تو اپنے لشکر کے ساتھ موصل کی طرف چلا گیا۔ جو لشکر سلطان نور الدین زنگی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ سلطان نے بلبک کا رخ کیا اور وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا تھا تاکہ اس سمت سے اگر کوئی صلیبی مسلمان علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ ساتھ ہی سلطان نے شیر کو اور مجددین کو بھی پیغام بھجوایا کہ جب وہ یہ یقین کر لیں کہ صلیبی دمشق سے پوری طرح سمٹ کر یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، تب وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بلبک میں ان سے آن ملیں۔ یہ تینوں شہنشاہ جب اپنی صلیبی لشکر کو لے کر یروشلم کی طرف چلے گئے، تب اسد الدین شیر کو اور مجددین بھی اپنے لشکر کے ساتھ بلبک کی طرف چلے گئے تھے۔ یروشلم پہنچ کر تینوں شہنشاہ کے متحدہ لشکر نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اب انقلاب کا محاصرہ کر لینا چاہیے، مسلمانوں کو اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد پھر کسی سمت کا رخ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لائحہ عمل بھی اپنی تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ جرمنی کا شہنشاہ کارنر سمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی میدان میں
انہیں فتح نصیب ہوتی دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا وہ ان جنگوں سے بیزار ہو گیا۔ دمشق کے نواح میں صلیبیوں کو جو بدترین شکست ہوئی تھی، دمشق کے مظاہرہ میں ناکامی کے بعد وہ دل برداشتہ سا ہو گیا اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ تاہم بہت سے جرمن صلیبی اس کے ساتھ واپس نہیں گئے، ان مختلف شہروں اور قلعوں میں جاگزین ہو گئے جو نصرانیوں کے قبضے میں تھے۔ دوسری جانب فرانس شہنشاہ کچھ عرصہ فلسطین میں رہا، پھر وہ بھی یورپ چلا گیا۔ تاہم اس کے ساتھ واپس جانے والے بہت کم فرانسیسی تھے، باقی سارے فرانسیسی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ارض فلسطین میں ہی رہ گئے۔ فرانسیسیوں نے روئن نامہ کے قلعے کو اپنا مسکن بنا لیا اور اسی قلعے میں وہ اپنی قوت جمع کرنا شروع ہو گئے تاکہ مناسب وقت پر مسلمانوں پر ضرب لگاتے ہوئے ان کے خلاف اپنی صلیبی جنگوں کو کامیاب بنا سکیں۔ تاہم صلیبیوں کا 9 لاکھ کا وہ لشکر جو ایک طوفان کی طرح امڑ کر ارض فلسطین کی طرف آیا تھا، لاکھوں آدمی کٹوا کر واپس چلا گیا اور حاصل کچھ بھی نہ ہو سکا۔ الٹا فرانس کے بادشاہ لوئی اور جرمنی کے بادشاہ کارنڈ کے ماتھے پر بدنامی کا ایسا داغ لگا، پھر کبھی انہوں نے زندگی بھر بھول کر صلیبی جنگیوں میں حصہ لینے کی کوشش نہ کی۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہوں کے واپس یورپ کی طرف چلے جانے کے بعد بالڈون تو مسلمان پر کاری ضرب لگانے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران فلش نام کا جو صلیبی سورما مفیتلا سے آیا تھا، اس کے ساتھ بے شمار جنگجو تھے۔ اس نے صلیبی جنگوں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں یورپی بادشاہوں کے واپس جانے کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی صلیبی جنگ کا آغاز کرے گا اور صلیبیوں کے اندر ایک ناقابل شکست سورما بن کر نمودار ہوگا۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فنچ نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس کام میں اس کی ماں جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ادھر ادھر مختلف قلعوں اور شہروں میں منتشر یورپ کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے صلیبیوں کو جمع کیا، ان کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا، اپنے مختلف نمائندے ان شہروں اور ریاستوں کی طرف روانہ کیے جن پر نصرانیوں کی حکومت تھی اور جن پر انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا، اور انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ ان علاقوں میں جہاں صلیبی حکومت ہے، سارے صلیبی سربراہ حرکت میں آئیں، اپنے مسلح جنگجو سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی طرف روانہ کریں اور سلطنت کے اندر جو عیسائی رایا ہے اسے سلطان کے خلاف بغاوت میں مجبور کر دیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس طرح جب نور الدین زنگی کے سلطان میں جو عیسائی ہیں حرکت میں آئیں، اپنے مسلح جنگجو سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی طرف روانہ کریں اور اس کی سلطنت کے اندر جو عیسائی رایا ہے اسے سلطان کے خلاف بغاوت پر مجبور کر دیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس طرح جب نور الدین زنگی کی سلطنت میں جو عیسائی ہیں وہ عام بغاوت کا اعلان کریں گے اور نور الدین کی سلطنت میں افراتفری کا عالم پھیلے گا، تب وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرے گا اور صلیبی جنگجو کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا فیصلہ جو اس نے کیا وہ انتہائی خطرناک تھا، اور وہ یہ کہ ان دنوں حصن حریقہ نام کا ایک قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم خیال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اس وقت طرابلس کے نصرانی حکمران اور ریمنڈ کی عملداری میں شامل تھا۔ اس نے چونکہ گزشتہ جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا تھا، لہٰذا فنچ نے یہ ارادہ کیا کہ اس قلعہ میں قبضہ کر کے اسے صلیبیوں کا مرکز بنائے اور وہاں سے نکل کر نور الدین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ سلطان نور الدین نے ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ بھلبک میں قیام کیا ہوا تھا اور دمشق کے حکمران مجیر الدین کا وزیر وہاں اپنے چند دستوں کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور وہاں اس نے سلطان کی بہترین ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ فنچ نے اپنے کام کی ابتدا بڑی برق رفتاری سے کی۔ جو صلیبی لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا تھا اس کے ساتھ وہ حرکت میں آیا۔ فی الفور وہ حصن حریمہ کے نام کے قلعے پر حملہ آور ہوا اور وہ ریمنڈ کے اس لشکر کو جو وہاں تھا اسے شکست دینے کے بعد قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ یہاں اس قلعے میں اپنی قوت اور طاقت کو مجتبی کرنے کے بعد فنچ اب طرابلس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کے لیے متحرکہ لائحہ عمل تیار کرنے لگا تھا، لیکن فنچ کی بدقسمتی کہ ریمنڈ بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی بھلبک سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیجے اور سلطان سے التماس کی، حصن حریمہ فنچ نے مجھ سے چھین لیا ہے،
اگر سلطان نور الدین حسن حریمہ پر حملہ آور ہو کر اس کو فنش سے آزاد کروا کر اپنے قبضے میں کر لے تو وہ فنش کی نسبت حسن حریمہ پر مسلمانوں کے قبضے کو ترجیح دے گا۔ اس طرح طرابلس کے حکمران ریمنڈ نے سلطان نور الدین کو اجازت دے دی کہ وہ اگر حسن حریمہ فتح کرے تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ریمنڈ کا یہ پیغام ملتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بلبک سے کوچ کیا اور حسن حریمہ کا رخ کیا۔ معین الدین جو اس وقت بلبک میں مقیم تھا وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سلطان کے ساتھ ہو لیا۔ حسن حریمہ پہنچ کر سلطان نے اپنے لشکر کو شہر کے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، جبکہ فنش والی تلتلیہ نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فصیل کے اوپر ان گنت لشکری پھیلا دیے تھے۔ صرف فصیل کے اوپر اس قدر لشکری تھے کہ جن کی تعداد سلطان نور الدین کے کل لشکر سے بھی زیادہ تھی، اور صلیبیوں کا جو لشکر شہر کے اندر محفوظ تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ جب لشکر زن ہو چکا تب سلطان اپنے خیموں سے باہر شہر پناہ کی طرف آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ شیر کو مجد الدین، شمس الدین خطک اور دوسرے نامور جنرلوں میں نجم الدین، اسامہ بن مرشد، فخر الدین، مسعود اور کچھ دوسرے چھوٹے سالار تھے۔ سلطان کچھ دیر حسن حریمہ کی فصیل کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: عزیزان امن، حسن حریمہ کی فصیل تمہارے سامنے ہے۔ اندلس کا سورما فنش ایک بہت بڑے صلیبی لشکر کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے۔ تم دیکھتے ہو جو لشکر اس وقت فصیل کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اس کی تعداد ہمارے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم نے حسن حریمہ کو اپنے سامنے زیر ضرور کرنا ہے۔ اس موقع پر اسد الدین شیر کو سلطان نور الدین زنکی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: سلطان محترم، یہ جو صلیبی اس وقت حسن حریمہ کی فصیل پر ہیں عنقریب یہ فصیل کے اوپر دکھائی نہیں دیں گے۔ سلطان محترم، اسد الدین شیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے سلطان نور الدین زنکی بول پڑا: